السلام علیکم۔ ارم کو کل رات سے شدید بخار تھا، مگر گھر میں ذاتی مسلسل سرگوشیوں اور ہنسنے کی آوازوں نے ارم کو جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازیں تو اس کے شوہر اور اماں کی تھیں۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی باہر تک آ گئی۔ وہ آوازیں خالد کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ جو ہی ارم نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دھندلا تھا، مگر وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ارم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ سامنے اس کی ماں اور شوہر ایک دوسرے کی باہوں میں۔ وہ بار بار اپنی کالی جلد کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کی کبھی شادی ہی نہیں ہوگی، مگر آج جب خالد کا رشتہ اس کے لیے آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ خالد جیسا خوبرو اور پرکشش شخصیت کا مالک لڑکا بھلا کیسے اس جیسی نیم بینائی سے محروم لڑکی کو اپنانے کی خواہش ظاہر کر سکتا تھا؟ اسے تو اپنی بدصورتی اور اندھے ہونے پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اور خالد جیسے خدا ترس انسان کا مقام اس کے دل میں مزید بڑھنے لگا تھا۔ مگر اس نیم آندھی لڑکی کو اپنانے کی اصل وجہ تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس دلہن بن کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ 17 سالہ ارم نے اس دن کے لیے دل میں کئی خواب سجا رکھے تھے، مگر وہ معصوم لڑکی اس بات سے انجان تھی کہ اگلے چند ہی لمحوں میں اس کے سارے خواب کرچی کرچی ہونے والے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور خالد کمرے میں داخل ہوا۔ ارم روایتی طرز میں حیا سے سر جھکا گئی۔ خالد نے ایک سرسری انداز سے ارم کو دیکھا اور پھر اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے چہرے پر ایک ناگوار سی مسکراہٹ ابھری تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ فلک شکاف کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ ارم کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، آخر خالد کے ایسے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تبھی تو خالد نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اس طرح کھینچا کہ پل بھر میں اس کا سارا دوپٹہ اتر کر خالد کے ہاتھ میں چلا گیا۔ وہ سہم چکی تھی، مگر خالد حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ کوئلے کی دکان پر اپنی سڑے ہوئے وجود کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو تم، جس پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اٹھو میرے بستر سے، تمہاری جگہ زمین پر ہے۔ ارم سہم کر بستر سے اٹھ چکی تھی اور وہ روتی ہوئی کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے بمشکل ایک دھندلے عکس کی طرح خالد نظر آ رہا تھا، جو بظاہر تو دنیا کے سامنے نیک اور خدا ترس قسم کا شخص تھا، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا تھا۔ ارم روتے روتے سوچ میں پڑ چکی تھی کہ اگر خالد نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، پھر کس بات کا بدلہ وہ اس سے لے رہا تھا؟ اگلے ہی دن سے ارم نے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ کھانا بہت اچھا بنایا کرتی تھی، مگر خالد اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی غلطی نکال کر اسے ڈانٹنے لگتا اور تانے دینے لگتا تھا۔ ایک روز ارم سے کھانے میں نمک تھوڑا تیز ہو گیا تھا۔ اس کی سزا میں خالد نے اس کے دونوں ہاتھ جلا دیے تھے۔ خالد اس کے نازک ہاتھ پکڑ کر کتنی ہی دیر گرم توے پر رکھ کر اسے باتیں سناتا رہا، اور وہ روتی بلکتی رہی۔ ارم کو خالد سے اب اس قدر خوف آنے لگا تھا کہ وہ اس کا نام سن کر ہی سہم جاتی تھی۔ ہر ایک دن کے بعد ارم کی ماں زبیدہ ان کے ہاں چکر لگانے ضرور آیا کرتی تھی۔ جیسے ہی ارم کی ماں آتی تو خالد ارم کے ساتھ خوشگوار موڈ میں دکھائی دینے لگتا۔ وہ یوں ظاہر کرتا جیسے اس نے ارم کو بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ زبیدہ بھی بیٹی کو خوش دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی اور سارا دن ان کے گھر گزار کر شام کو واپس جایا کرتی تھی۔ مگر جیسے ہی زبیدہ گھر سے جاتی تو ایک بار پھر خالد ارم پر تشدد کرنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ اگر کوئی ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو وہ اس کی زندگی عذاب بنا دیا کرتا۔ آخر کوئی تھا تو ایک مرد ہی، اور ارم اس کی جائز بیوی تھی۔ اس نے ارم سے حق زوجیت بھی وصول کیا تھا، مگر وہ اس کی زندگی دن بہ دن مزید عذابی بناتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد ارم کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، جو بالکل خالد کی طرح ہی خوبصورت تھی، مگر خالد کو اپنی بیٹی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس نے تو اپنی بیٹی کی پیدائش پر اسے اٹھایا تک بھی نہ تھا۔ ارم دن بہ دن انہی سوچوں میں گم رہنے لگی کہ آخر خالد کی یہ سب کرنے کی وجہ کیا تھی۔
اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشان بن چکے تھے، کہیں نیل تھے تو کہیں زخم جو اسے کرب میں مبتلا کیے رکھتے تھے۔ ارم کو اپنی ماں کا روز آنا جانا کچھ مشکوک سا لگنے لگا تھا۔ جب بھی اس کی ماں گھر آیا کرتی تو اس کا شوہر خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا، اور پھر وہ یہ بھی نوٹ کرنے لگی تھی کہ وہ اور خالد زیادہ تر وقت الگ کمرے میں ہی گزارتے تھے، جبکہ وہ جانوروں کی طرح سارے گھر کا کام کرتی رہا کرتی تھی۔ اب تو اکثر زبیدہ کے سامنے ہی خالد اسے ڈانٹتا رہتا اور کبھی کبھار تو ہاتھ بھی اٹھا جاتا، مگر اس کی ماں نے آج تک کبھی بھی خالد کو اسے مارنے سے روکا نہیں تھا، بلکہ وہ تو آرام سے بیٹھ کر یہ سب دیکھتی رہا کرتی تھی۔ ارم کے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا، دماغ میں کئی وسوسے آنے لگے تھے، کہیں جو وہ سوچ رہی تھی وہ سچ تو نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ارم کی زندگی برباد ہو جاتی۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ ارم کی ماں انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ ارم تو اس کے ایک بال کے برابر بھی نہ تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے مشابہت رکھتی تھی، جبکہ ارم کی ماں انتہائی خوبصورت اور دودھ جیسی سفید رنگت کی مالک تھی۔ ارم اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزار دیتی، جبکہ خالد اور اس کی ماں الگ کمرے میں بیٹھے باتوں میں مشغول رہتے تھے۔ ارم کو اب یہ بات کھٹکنے لگی تھی۔ ایک روز اسے شدید بخار تھا اور وہ سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ تبھی اسے محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی داخل ہوا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد خالد کے ساتھ کسی کا ہنسنے اور سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ ارم بے چین سی ہونے لگی، آخر خالد کس کے ساتھ موجود تھا۔ وہ اٹھی اور خالد کے کمرے میں جا کر دیکھنے لگی، مگر جو ہی اس نے دروازہ کھول کر سامنے کا منظر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے اس کی ماں اس کے شوہر کے ساتھ نامناسب طریقے سے بیٹھی تھی، جبکہ خالد اپنی ساس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خالد کی بیوی ارم نہیں بلکہ زبیدہ ہی اس کی بیوی ہو۔ ارم پھٹی پھٹی نظروں کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اسے دیکھنے کے باوجود اس کی ماں اور خالد ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھے رہے اور طنز یا مسکراہٹ سے ارم کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تبھی خالد نے تو ارم کی بے عزتی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ منحوس عورت، تو یہاں کسے پوچھ کر آئی ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں اپنی زبیدہ کے ساتھ مصروف ہوں؟ ارم نے جب یہ سنا تو وہ گویا سکتے میں آ چکی تھی۔ اسے دھچکے پر دھچکا لگتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال کر ان کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ اماں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ خالد تو میرا شوہر ہے، کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے شوہر کے ساتھ اس انداز میں بیٹھے ہوئے یہ داماد ہے آپ کا، کچھ تو لحاظ رکھتی، آپ اس حد تک آخر کیسے گر سکتی ہیں؟ ارم کی بات سن کر زبیدہ کا قہقہا بلند ہوا اور وہ ایک حقارت بھری مسکراہٹ چہرے پر مسکراہٹ پھیلا کر بولی کہ تجھے اس گھر کی بہو بنایا ہے اس لیے تھا تاکہ میرے اور خالد کے رشتے پر کوئی شک نہ کر سکے، ورنہ خالد جیسا حسین لڑکا تجھ جیسی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارم کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر جب زبیدہ اور خالد نے اول سے لے کر آخر تک اسے ساری کہانی بتائی تو وہ فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ خالد جیسا خدا ترس شخص حقیقت میں ایسا کردار رکھتا ہے، جھوٹے تعلقات چھپانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کا سہارا لے رہا تھا۔ وہ آندھی معصوم لڑکی چپ چاپ قربانی کا بکرا بن کر خالد اور زبیدہ کے تعلقات کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ ارم تو یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کے سامنے نہ جانے کتنی بار اس کی ماں اور شوہر ناجائز تعلقات بنا چکے تھے۔ ارم جیسی معصوم لڑکی تو صرف ان دونوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو کسی سے اپنی شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کی ماں ہی تو اصل دشمن نکلی تھی۔ اسے وہ سارے منظر یاد آنے لگے جب خالد ان کے گھر راشن دینے کے لیے بہانے آیا کرتا تھا۔ وہ تو اپنی ماں کو اچھا سمجھتی تھی، مگر آج جب سچ کھلا تھا تو اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ زبیدہ 35 سالہ خاتون تھی،
مگر اس کے باوجود وہ بالکل ہی 25 کی لگتی تھی۔ آخر خود کو ہمیشہ دلہنوں جیسا سجا کر جو رکھتی تھی، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ باہر تیز طوفانی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، مگر وہ تو ہر شے سے بیگانی اپنے بستر پر نیم دراز بیٹھے ہوئے خالد کو دیکھ رہی تھی۔ وہی خالد جس کی عمر اس وقت 24 سال تھی اور وہ اس قاتل حسینہ کے حسن کے جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ شادی کرے گا تو بس زبیدہ سے ہی کرے گا، مگر اس کے گھر والے کبھی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہونے والے تھے، کیونکہ زبیدہ جیسی عورتیں شریف گھروں کی بہویں نہیں بنا کرتی تھیں، مگر ہاں شریف گھرانے کے مردوں کے بستر کی زینت ضرور بنتی تھیں۔ اس کے لیے خالد سب سے خاص تھا، کیونکہ وہ اس کے سبھی گاہکوں میں سے سب سے زیادہ امیر تھا۔ اس کے اور بھی گاہک تھے، یہ بات خالد بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو زبیدہ پر جان نشاور کیا کرتا تھا۔ دونوں نکاح کے بغیر بھی ازدواجی تعلقات قائم کر چکے تھے، اور آج ان کے ملنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ سارا دن زبیدہ کے گھر میں گزارنے کے بعد جب خالد گھر جانے کے لیے نکلا تو کئی گاؤں والے نے اسے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب پہچان چکے تھے کہ وہ تو سیٹھ ندیم کا اکلوتا بیٹا ہے۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگی تھی کہ ندیم سیٹھ کا اکلوتا وارث زبیدہ جیسی بے حیا عورت کے گھر کئی راتیں گزار کر جا چکا ہے۔ خالد تک جب یہ بات پہنچی تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ اگر یہ بات اس کے گھر والوں تک پہنچ جاتی تو بہت خطرہ بڑھ جاتا، اور ہو سکتا تھا وہ تو اسے غصے میں گھر سے ہی نکال دیتے۔ اس نے جب زبیدہ سے اس بارے میں ذکر کیا تو زبیدہ نے ایسا حال نکال کر دیا جسے سننے کے بعد خالد پہلے تو تعجب سے اسے دیکھنے لگا، مگر پھر مانے بغیر دوسرا کوئی چارہ بھی نظر نہ آیا۔ دونوں پچھلے 2 سالوں سے ایک ساتھ تھے، مگر اب شاید ان کا راز فاش ہونے والا تھا۔ اب تو پورے گاؤں میں ان کے تعلقات کی ایک خبر سی اڑنے لگی تھی۔ آخرکار خالد نے بدنامی سے بچنے کے لیے زبیدہ کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، اور اگلے ہی چند روز گواہ اور مولوی صاحب کو لے کر زبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ جب زبیدہ کے گھر پہنچے تو آگے اس کی اکلوتی بیٹی ارم دلہن بنی بیٹھی تھی۔ خالد نے اس پر صرف ایک ہی نظر ڈالی تھی، جو سرخ لباس میں بھی سڑی ہوئی کوئلے کی ماند لگ رہی تھی۔ اس پر تو دلہن بن کر بھی ذرا بھی روپ نہیں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر خالد کو ابکائی سی آنے لگی۔ آخر وہ تو ایک حسن پرست سا شخص تھا، ارم جیسی لڑکی بھلا اسے کہاں پسند آتی؟ وہ تو صرف ایک مہرہ تھا تاکہ کوئی زبیدہ اور اس کے رشتے پر شک نہ کر سکے۔ وہی خالد اور زبیدہ کے اس کھیل سے ارم اپنی زندگی کو اپنی ماں کے ہاتھوں برباد کروا چکی تھی۔ ارم کو جب اس سچائی کا پتہ چلا تو وہ کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اسے اس پل اپنی سگی ماں بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ زبیدہ تو دراصل ارم کی سوتیلی ماں تھی، اور اس کی اصل ماں تو کب کی وفات پا چکی تھی۔ سوتیلے پن کا مظاہرہ وہ اس طرح بھی کر سکتی تھی، ارم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے شوہر اور ماں سے گھن آنے لگی تھی۔ اب تو زبیدہ وہی ان کے گھر رہنے لگی تھی، اور وہ دونوں ارم کے سامنے ہی نازیبہ حرکات کرتے رہتے، اور وہ انہیں دیکھ کر کوڑ کر روتی تھی، اور کچھ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ اگر وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو خالد اسے بہت مارا کرتا۔ زبیدہ اسے اور مزید تیش دلوا کر پٹوا دیا کرتی تھی۔ ارم نے کئی بار اپنی ماں کے پیروں میں گر کر اس کی منت کی تھی کہ وہ اس کے گھر سے چلی جائے اور اسے اپنی زندگی میں خوش رہنے دے، وہ خالد کو اس سے نہ چھیننے، مگر زبیدہ نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور خود بھی اسے مارنے لگی۔ زبیدہ جیسی عورت عادت سے مجبور تھی، وہ خالد کے جانے کے بعد گھر سے نکل جایا کرتی اور پھر اس کے آنے سے پہلے گھر میں واپس آ جایا کرتی تھی۔ خالد تو اس بات سے بھی انجان تھا کہ وہ جس سے زبیدہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اس کی ایمانت میں خیانت کرتی آ رہی ہے۔ چند روز یوں ہی گزر گئے۔ ارم بے بس تھی۔ ایک روز خالد اپنے چند دوستوں کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ جان بوجھ کر ارم کو ان کے سامنے کھانا اور چائے لانے کو کہتا اور پھر اسے ہی کھانا سرو کرنے کا کہا۔ اس کے دوست للچائی نظروں سے اس کی بیوی کو دیکھتے، اور خالد اپنے دوستوں کی فطرت جانتا تھا، اس کے لیے ارم کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ایک روز اس نے اپنے دوستوں سے کچھ پیسے لیے اور ارم کو ان کے حوالے کرنے کا سوچا۔
جب وہ گھر آیا تو ارم یوں ہی بکھرے ہولیے میں گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی۔ جب خالد نے دیکھا تو اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈر رہی تھی مگر خالد نے محبت پاش لہجے میں سے تیار ہونے کا کہا۔ ارم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے فوراً سارے کام چھوڑے اور خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ وہ جب تیار ہو کر اس کے سامنے آئی تو خالد سوچنے لگا وہ اتنی بھی بری نہیں لگتی تھی، سج سنور کر تو وہ کچھ بھلی ہی لگنے لگتی تھی۔ اس نے ارم کو اپنے پاس بلایا اور پھر جو بات کہی وہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ارم کا پورا وجود لرز چکا تھا۔ جب خالد نے اس سے یہ بات کی تھی وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کا شوہر اس کی عزت کی نیلامی کا باعث بنے گا۔ وہ خالد کو بے یقینی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ کبھی بھی اپنے عزت کا سودا نہیں کرے گی۔ اسے اپنی عزت ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، پھر چاہے خالد اسے مار ہی کیوں نہ دے۔ خالد جیسا خدا ترس شخص جو صرف منافقت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، اس کے لیے اپنی بیوی کی عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ بے غیرت ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی بھی تھا۔ وہ ارم سے وہ سب کچھ کروانا چاہتا جو شریف گھر کی عورتیں کبھی بھی نہیں کرتی تھیں۔ ایک روز جب ارم گھر کے کاموں میں مصروف تھی تو خالد اپنے اوباش دوستوں کو لے کر گھر میں آ گیا۔ وہ سبھی خالد ہی کی طرح شکل سے انتہائی شریف انسان تھے اور دیندار لگتے تھے، مگر حقیقت میں ان کا شرافت سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ارم کو دیکھ کر وہ ہوس بھری نظروں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں خالد سے باتیں کرنے لگے۔ وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کر کے بولے کہ تمہاری بیوی تو بالکل ہی کالی ہے، اگر خوبصورت ہوئی تو ہم تجھے پیسے زیادہ دیتے، مگر خیر اب اس کا صرف 5,000 دیں گے۔ خالد نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں ارم کو گالیاں دینے لگا۔ اس سڑے ہوئے کوئلے کے تو صرف 5,000 ہی مل رہے تھے، مگر وہ کمرے میں چل رہی باتوں کو ارم سن چکی تھی۔ اس کی روح لرز چکی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور گھر سے بھاگنے لگی، مگر تبھی خالد نے اسے دیکھ لیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر واپس گھر میں لے آیا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ ارم بدکاری کے لیے مان جائے۔ جب ارم نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو وہ پوری شدت سے اسے پیٹنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر پوری قوت سے تھپڑ مار رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا، مگر ارم اٹل تھی۔ خالد کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ارم کو بالوں سے پکڑا اور دیوار میں سر مارتے ہوئے باہر صحن میں لے آیا۔ اس نے ارم کو نوچنا شروع کر دیا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ کر اس کا وجود عیاں کرنے لگے تھے۔ صحن میں اس کے دوست بھی موجود تھے جو یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ارم چلاتے اور سسکتے ہوئے اپنے وجود کو چھپانے لگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ جان نہیں سکی تھی کہ اس کا شوہر آخر اس کے ساتھ کرنے کیا جا رہا ہے۔ معصوم بچی یہ سارا واقعہ ہوتا ہوا دیکھ کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ان سب کی آوازیں باہر اس پڑوس میں بھی جا رہی تھیں، مگر کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ آ کر روک سکے۔ خالد کے دوست اپنے پیسے واپس لے جا کر وہاں سے جا چکے تھے۔ یہ بات خالد کو مزید مشتعل کر چکی تھی۔ اس نے ارم کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اس پر اندھا دھند ڈنڈے برسا رہا تھا۔ ارم اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی تو کبھی رینگ کر جانے کی کوشش کرتی، مگر خالد پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اسے ارم پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ حقارت سے اسے پیٹتے ہوئے بولا کہ اب تو میں تمہیں جان سے مار کر ہی دم لوں گا، تم جیسی عورت کا زندہ رہنے کا کوئی بھی حق نہیں۔ معصوم بچی اپنی ماں کو مار کھاتے ہوئے دیکھتی رہی، اتنا مارا کہ وہ بیچاری وہیں پر پڑی ہوئی اپنی جان کی بازی ہار گئی، مگر وہ گھٹ گھٹ کر سانسیں لیتی اپنی معصوم بچی کو دیکھ رہی تھی جو سہم کر دور بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے بعد ارم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ارم نے اپنی جان تو دے دی تھی مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کیا تھا۔ وہ مر کر بھی خالد سے جیت چکی تھی۔ زبیدہ کو جب یہ خبر ملی تو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ اس کے راستے کا کانٹا اب ہٹ چکا تھا۔ وہ ارم کے مرنے کے بعد خالد کے گھر میں آ کر ہی رہنے لگی۔ اب تو انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ بیچاری ننھی معصوم بچی ماں کے جانے کے بعد لاوارثوں کی طرح گھر کے کسی کونے میں پڑی رہا کرتی تھی۔ اسے تو کوئی کھانا بھی پوچھنے والا نہیں بچا تھا۔ زبیدہ اور خالد باہر گھومنے کے لیے چلے جاتے اور وہ بچی گھر میں بیٹھی اپنی ماں کا دوپٹہ سینے سے لگائے بلک بلک کر روتی رہا کرتی تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی۔ اسے کھانا دینے کی زحمت زبیدہ نے نہیں کی تھی، نہ خالد نے دھیان دیا تھا۔
اگلے روز شام کو دونوں پھر باہر گھومنے کے لیے نکل گئے۔ زبیدہ اور خالد نے سوچ رکھا تھا کہ وہ دونوں کل ہی یہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلے جائیں گے اور پھر وہاں جا کر نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ وہ جب گھر واپس آئے تو خالد کی بیٹی گھر میں موجود نہیں تھی۔ خالد کو اس وقت ہوش آئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو آوازیں دینے لگا تھا اور ڈھونڈنے لگا، مگر وہ گھر میں نہیں تھی۔ زبیدہ اسے بہلانے پھسلانے لگی کہ دفع کرو جان چھوٹی سے، ہمیں کیا؟ مگر خالد غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا کہ وہ میری بیٹی ہے، تم اس کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتی۔ زبیدہ تو لاجواب ہو کر رہ چکی تھی۔ خالد اسے گلیوں میں ڈھونڈنے لگا مگر وہ کہیں نہ تھی۔ آخر اسے کچھ خیال آیا اور وہ قبرستان کی جانب چلا گیا۔ جو ہی ارم کو قبر پر پہنچا تو اس کی روح کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کی بیٹی ماں کی قبر کو سینے سے لگائے لیٹی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خالد کی آنکھوں سے اس پل آنسو نکل آئے تھے۔ وہ بھاگ کر بیٹی کے پاس پہنچا اور اسے اٹھانے لگا مگر وہ بے سود تھی۔ خالد نے اسے اٹھانا چاہا مگر اس کی سانسیں رک چکی تھیں۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح باپ اور نانی کی وجہ سے مر چکی تھی۔ خالد کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بچی کو لے کر گھر لوٹا تو سامنے زبیدہ اس کے کمرے میں ایک شخص کے ساتھ موجود تھی۔ خالد کبھی ہاتھ میں مری ہوئی بچی کو دیکھتا اور کبھی ارم کو سوچتا، پھر سامنے کھڑی زبیدہ کو دیکھتا جو بوکھلا گئی تھی۔ اس پر خالد کا دل پھٹنے کو تھا۔ جس عورت کی خاطر اس نے ارم پر ظلم کیا، اپنی بیٹی کو مرنے پر مجبور کر دیا، آج وہی عورت اسی کے گھر میں غیر مرد کے ساتھ نازیبہ حرکات کر رہی تھی۔ خالد کو پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی روح تک زخمی ہوئی تھی۔ وہ مری ہوئی بیٹی کو سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ گناہ گار تھا، اس قدر کرب سے چیختا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ وہی بیٹی کو سینے سے لگائے پیچھے گر چکا تھا۔ گاؤں والے میں دونوں کے قتل کا الزام زبیدہ کو ٹھہرا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ باقی کا انصاف تو اب ارم کو روز محشر ہی ملنے والا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔